نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک 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 یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ زبر زیر پیش کی، اب زبر کی بات چل رہی تھی اور کہ جو مفعول ہے حضرت علی کے قید حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے قاعدہ و قانون کے مطابق قرآن پاک کی ایک آیت مقدسہ میں نے پڑھی تھی، الذین یتبعون الرسول، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب لفظ رسولہ زبر آئی، پیچھے لفظ ہے دیکھنا کون سا ہے، یتبعون۔ یتبعون کیا ہے؟ فعل ہے اور تیسرا صیغہ ہے فعل مضارع کا، فعل مضارع کا تیسرا صیغہ ہے جمع کا صیغہ، جمع مذکر غیب فعل مضارع معروف، اس کا فعل ہے الذین، وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں یا اتباع کرتے ہیں الرسول، رسول کی۔ اب رسول کا الرسولہ کا جو زبر ہے وہ بتا رہا ہے کہ الرسول جو ہے وہ مفعول ہے یتبعون کا، یتبعون کا مفعول ہے۔ النبیہ الامیہ، یہ رسول کی دونوں صفتیں ہیں۔ اب موصوف الرسول ہے، اس پر زبر ہے تو دونوں صفتوں پر بھی آخر میں زبر آئے گی۔ الرسول کیا ہے؟ موصوف۔ النبیہ کیا ہے؟ صفت۔ الامیہ کیا ہے؟ صفت۔ الرسول کی دونوں صفتوں پر بھی آخر میں زبر ہے۔ موصوف صفت، احمد عیسیٰ کو کیا پتہ، وہ جاہل آدمی زبر زیر پیش کا یہ ہو جاتا ہے، زبر آئے تو اس کا جاری رہنے کا مقصد ہوتا ہے۔ جہاں رسول آئے جاری ہونا نہ ہونا وہ علیحدہ بات ہے، رسولو آ گیا تو فعل بن گیا، رسولن آ گیا تو فعل بن گیا۔ اسی طرح یہاں لفظ یتبعون الرسول، دیکھنا فعل جو ہے نا، فعل یا فعل وہ کیا ہے؟ اگر فعل پیچھے آیا ہے کوئی موجود ہے، آگے جو زبر زیر ہو رہی ہے پیش ہو رہی ہے اس کے مطابق ترجمہ ہوگا۔ تو رسول پر زبر آئی تو رسول کیا ہے؟ مفعول، مفعول یتبعون کا، اس لیے اس پر زبر آئی، زبر آئی۔ فعل کا مفعول الرسولہ۔ النبیہ اس کی پہلی صفت، الامیہ اس کی دوسری صفت، دونوں صفتیں مل کر متعلق ہوئیں اپنے موصوف الرسولہ کے۔ الرسولہ اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مفعول ہوا یتبعون کا، یتبعون کا مفعول بن گیا۔ الذین فاعل، یتبعون فعل، یتبعون
فعل اپنے فعل اپنے فعل اور دو مفعول رسول الرسول مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. زبر زیر اس طرح آتی ہیں جس طرح احمد عیسیٰ نے تمہیں بتائی ہے نا, تو وہ نری جہالت. پھر اپنے جملے پہ وہ قائم نہیں رہتا. رسول ہو گیا نا تو جاری ہو گیا. لام کو پریشر اگر جل چلتا رہا تو جب اپنی بات آئی اپنے آپ کو مانا تو رسول وہ جب مر گیا نا تو اب رسول نہیں. کیوں نہیں رسول؟ آقا علیہ السلام دنیا سے جانے سے کے بعد میں تا قیامت رسول اللہ کی رسالت ہے. رسول اللہ کی رسالت ہے. کسی اور رسول کو, اور خاص طور پہ احمد عیسیٰ جیسے جہل اجاڈ جو اکا ہی جہل ہے, جس کو ولی بھی نہیں, غوث بھی نہیں, نیک آدمی بھی نہیں, جسے وقوف ہی نہیں قرآن پاک کیسے پڑھنا ہے, جو اس کو نبی کو تسلیم کر لے تو اس پر بھی خدا کی لعنت, وہ بھی گدھے کا بچہ ہی ہے. اور جس کو وقوف ہی نہیں پڑھنے کا اس پر بھی خدا کی لعنت. اسی طرح ایک اور آیت پاک آپ کو بتا دوں مفعول کی. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, قرأت لفظ ماضی کا ہے, لیکن جب اذا آ جائے تو اس کا ترجمہ جو ہے نا آگے جا کر استقبال کے ساتھ ہوتا ہے. استقبال کے معنی میں بدل جاتا ہے. پس جب تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ارشاد ہے, جب تو قرآن پاک پڑھنے لگے, شروع کرے. وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ, جب قرآن پاک پڑھنے لگے, قرآن پاک کو پڑھنے لگے. قرأت ماضی ہے اور حاضر کا صیغہ ہے, 7واں صیغہ ہے. قرأ قرأو, قرأت قرأتا, قرانا قرأتا, یہ 7واں صیغہ ہے. مجھے 14 آتے ہیں. احمد عیسیٰ کو خیر اس کی ہوا ہی نہیں لگی. قرأتا قرأتما قرأتم قرأتی قرأتما قرأتنا قرأتی قرأتما قرأتنا قرأتو قرأنا. 14 صیغے پورے ہو گئے. ہمارا مقصد ہے یہ جو 7واں صیغہ ہے, ماضی کا فعل ماضی معروف, قرأتا 7واں صیغہ قرأتا. یہ باب فاتح یافتہ ہو, قارا یقرأ, قارا یقرأ, فاتح یافتہ ہو. ٹھیک ہے, باب فاتح یافتہ ہو. چلو باب بھی بتا دیا ہے, یاد رکھنا ہے. اب لفظ ہے قرأتا ماضی کا, اس کے بعد قرآن ہے. اذا کی وجہ سے اس کا ترجمہ مستقبل میں کیا. اللہ فرما رہا ہے, اے محبوب, اے میرے محمد, اے میرے پیارے, جب تو قرآن پاک پڑھنے لگے. قرأتا, اب مقصد میں زبر کا بتانا ہے. قرآن کے اوپر لفظ قرآن کے اوپر زبر آئیے. القرآن, قرأتا القرآن, قرأتا القرآن. قرآن کے اوپر کیا آ گیا؟ زبر. اب قرآن کیا ہے؟ عربی لغت کے حساب سے, عربی گرامر کے حساب سے قرآن لفظ جو ہے وہ مفعول ہے قرأتا کا. قرآن لفظ القرآن, لفظ قرآن مفعول ہے کس کا؟ قرأتا. اور قرأتا کے اندر
قراءتا کے اندر فعل ہے، فاعل ہے، فاعل وہ کیا ہے؟ انتا. انتا فاعل کیا ہے؟ انتا. جب تو پڑھنے لگے قرآن کو، پس جب تو پڑھنے لگے قرآن کو. اب لفظ تو کیا ہے؟ وہ فاعل ہے اور اس میں لفظ انتا موجود ہے، لفظ انتا موجود ہے. القرآن کے اوپر زبر کیوں آئی؟ اس لیے کہ القرآن مفعول ہے، مفعول ہونے کی وجہ سے اس پر زبر آئی. احمد عیسیٰ کو تو پتہ نہیں، نہ احمد عیسیٰ کے حواریوں کو پتہ ہے. وہ جس طرح سمجھا دے نا، پہلے اس سے احمد عیسیٰ کے حروف تہجی سمجھ لو، اور یا تو حروف تہجی کیا اس کو زبر زیر کا پتہ ہی نہیں. زبر زیر آخر عالموں میں بیٹھ کے حجاج بن یوسف نے لگوائی تھی، ایسے نہیں لگوائیں. وہ بھی عربی دان تھا، بہت بڑا عالم تھا. اب جہاں 14ویں صدی کا کوئی چبل اٹھے ان کو بدلے اپنی زیر سے ذہنی تشریح کرے تو ماننے والے بھی کیسے چبل ہی ہوں گے نا، ماننے والے بھی چبل ہوں گے اور اس کے ہاں میں ہاں ملانے والے بھی چبل ہوں گے، ان کو بھی پتہ نہیں. اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا سا سیکھ لو، تھوڑا سا سیکھ لو. جدت پسند ضرور بنو، لیکن قرآن کی جدت تو تم نہیں کر سکتے. قرآن کو کوئی نہیں بدل سکتا، چاہے پٹھا بھی ہو جائے، کیونکہ یہ سب اپنا وہ احمد عیسیٰ اچھی طرح سمجھتا ہے. فاستعذ باللہ جب پڑھے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر لے، اللہ کی پناہ میں آ جائے. فاستعذ پناہ مانگے اللہ تعالیٰ کی. من الشیطان الرجیم. آپ دیکھیں لفظ من آ گیا ہے اور الشیطان لفظ ہے. من الشیطان، من الشیطان. سب سننے والے ذرا توجہ سے، یہ تو بات سنتے بھی نہیں نا پورا، ہاں سنتے بھی نہیں، گدھے کے بچے پورا سنتے بھی نہیں. آگے لفظ ہے من، آگے لفظ ہے الشیطان. الف کے اوپر زبر ہے اور نون حروف اصلی ہے اور الف حرف علت ہے، لہذا الف کی زبر ہم نون کو دے دیں گے. الف کھڑا بھی رہے آپ کوئی حرج نہیں، تو اس کو گرا دے تب بھی کوئی حرج نہیں. چلو گراتے نہیں ہے، کھڑا ہی ہے، کھڑا رہنے دو. اب نون کے اوپر زبر چلی گئی، الف خالی ہو گیا، الف پڑھا ہی نہیں جائے گا. آگے لام ہے، لام بھی نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ حروف شمسی میں سے شین آیا تو لام ختم ہو گیا، تو بن گیا من الشیطان الرجیم. اور نون کے نیچے زیر آ گئی، شیطانی، من الشیطانی. یہ زیر کیوں آئیے؟ کیوں آئیے زیر؟ من کی وجہ سے، من کی وجہ سے زیر آئیے. الرجیمی یہ شیطان کی صفت، شیطان موصوف بنا اور شیطان کی صفت الرجیم، مارا ہوا، راندا ہوا، درگایا ہوا، بجایا گیا، لانتے لینے والا. جس طرح احمد عیسیٰ قرآن کو بدلتا ہے، خود نہیں بدلتا. من الشیطان الرجیم. اسی طرح یہ اب کافی حد تک آپ کو زبر کا بھی پتہ چل گیا.
ایک سورہ یاسین سے بھی مثال میں دے دوں، یہ سورہ یاسین کی بھی مثالیں تقریباً ساری ملتی جلتی ہیں، لیکن یاد رکھنا تو عقل والوں کا کام ہے۔ لفظ پہلے یاسین والقرآنی، یاسین والقرآنی، والقرآنی، یاسین اے سردار، اے سید، نبی علیہ السلام کا تخلص ہے، اللہ تعالیٰ پکار رہا یا سردار یا سید، بڑے پیارے الفاظ میں اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے نا، اور ہمارے بھی سردار ہیں، سید ہیں۔ والقرآنی، واو آئی ابتدا میں، واو آ گئی ابتدا میں، القرآنی کیوں ہوا ہے؟ والحمدو لفظ ہے، وہاں والحمدی کیوں نہیں؟ یہاں والقرآنی ہے، ادھر والحمدو ہے، وہاں بھی تو والحمدی ہوتا، اب کیوں ہے احمد عیسیٰ کو تو پتہ نہیں، بالکل نہیں پتہ، پوچھا کبھی نہیں، ہمیں بھی نہیں پتہ، ہم نے بھی پڑھتے ہیں نا تو کبھی خیال نہیں کیا والقرآنی کیوں ہوا ہے، والقرآنو کیوں نہیں؟ یہ زیر کی مثالیں آ رہی، والقرآنی، قرآنی کیوں ہوا ہے؟ الحکیمی کیوں ہوا ہے؟ میم کے لیے زیر کیوں آئی؟ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ہے، عزیز الحکیم، یہاں والقرآن الحکیم کیوں نہیں؟ اب اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی لغت، بتائی ہوئی گرامر، اس کو تو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، لہذا ہمیں پتہ لگانا پڑے گا کہ یہاں بات کیا ہے، قرآن ہی کیوں ہوا ہے، تو شابہ ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہا ہے، قسم، واو قسمیہ آ جائے، واو قسمیہ آ جائے جب کسی اسم پر، تو وہ اپنے اسم کو مجرور بنا دیتی ہے، اور ہمیں وہ قاعدہ 17 حروف والا جو جار ہیں ان میں دیکھیں گے کہ واو بھی ہے، باؤ تاؤ کافو لامو، باؤ تاؤ کافو لامو، واو 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 منزو مزخلا، واو آ گئی نا، تو وہاں واو جار بھی ہے، واو جار، جب واو جار آ جائے تو معنی دیتی ہے قسم کا، یہاں اللہ تعالیٰ نے واو قسمیہ استعمال فرمائی ہے، اگر واو قسمیہ نہ ہوتی تو یہ ہوتا والقرآن الحکیم۔ یہ ہمیں پتہ چلا، قرآن کی گرامر نے ہمیں کہا کہ تم اس کے محتاج ہو، عقل سے کام لینا ہے، یہ واو قسمیہ ہے، اللہ قسم اٹھا رہا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی، حکمت برے قرآن کی قسم ہے، اللہ خود بھی حکیم ہے، اللہ عزیز و حکیم تو نہیں، عزیز و حکیم ہے، پھر تو عزیز و حکیم ثابت ہی نہیں ہوتا، تمہارے کہنے سے نہیں ہوتا نا، کیونکہ تمہیں عزیز و حکیم کا پتہ ہی نہیں، یہاں قرآن بھی حکیم ہے، اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم ہے قرآن حکیم کی، قسم ہے قرآن حکیم کی۔ اب قرآن کے نون کے نیچے زیر کیوں آئی؟ واو کی وجہ سے، واو کی وجہ سے، واو قسمیہ کی وجہ سے، وہ جار ہے، اور واو کوئی بھی حروف جار، حروف جر یا حروف جار میں سے، حروف جار میں سے کوئی بھی حرف جر کسی اسم پر آ جائے تو وہ اپنے اسم کو مجرور بناتا ہے، لہذا قرآن القرآن اسم ہے، اس پہ واو قسمی آئی،
تو اس کو مجرور بنا دیا، اور حکیم اس کی صفت ہے، اسے بھی مجرور بنا دیا، لہذا پڑھیں گے والقرآن الحکیم۔ یہ ہے زبر زیر کا پیش اپنا علم۔ انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ اب پھر زیر کی بات ہے، لفظ علی صراط مستقیم، لفظ کیا ہے؟ صراط مستقیم۔ یہ علی کیا؟ علی نے آ کے صراط اسم ہے اور حروف جار میں سے علی ہے۔ جب علی کسی اسم پر لاگو ہوتا ہے تو وہ بھی اپنے اسم کو مجرور کر دیتا ہے۔ صراط لفظ میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، یہ اسم ہے جس کا معنی راستہ ہے۔ اس پر جب علی آیا تو اس کو بھی مجرور بنا دیا، دو زیریں بنا دی، اور مستقیم اس کی صفت ہے، سیدھا راستہ، لہذا مستقیم کے نیچے بھی دونوں زیریں، صفت موصوف، صراط مجرور ہو کر موصوف ہوا مستقیم کا، اور صراط موصوف اپنی صفت سے مل کر مجرور ہوا جار علی کا۔ جار علی اپنے مجرور سے متعلق ہوا والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہاں آ کر ثابت ان کے یہ جملہ اسمیہ بنتا ہے نا اللہ کا، تو جو اللہ ثابت لفظ نکلا ہوا ہے اللہ، جس نے کہا قسم ہے قرآن مجید کی اللہ کھا رہا ہے، وہ کیا مبتدا ہے۔ یہ سارے اس سے مل کے خبر ہوئی اللہ کی، اللہ مبتدا اپنی خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا، یعنی اللہ نے ہمیں خبر دی کہ میں قسم کھاتا ہوں قرآن مجید کی، کس بارے؟ کہ بے شک محبوب انک لمن المرسلین، آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اب کوئی کہے کہ وہ آپ رسول نہیں ہیں، اللہ نے قیامت تک ان کو رسول بنایا ہے، قیامت تک انک لمن المرسلین، قیامت تک آپ رسول ہیں۔ احمد عیسیٰ جیسا چبڑ جس کو اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا اور محمد کے فلٹر سے نکلا ہے، پیور حرام زادہ محمد کے فلٹر سے، اور اس لیے جو محمد کے فلٹر سے گرامر بھی نکلتی ہے نا، محمد کے فلٹر سے وہ گرامر بھی غلط ہے۔ جو حروف تہجی بیان کی ہیں محمد کے فلٹر والے، وہ حروف تہجی بھی غلط ہیں، اور جو زبر زیر پیش اس نے بیان کی ہے نا، وہ زبر زیر پیش بھی محمد کے فلٹر والی ساری کی ساری غلط ہے۔ محمد عربی کی ہدایت والی لیتا نا تو وہ گرامر ٹھیک ہوتی، یہ محمد کے فلٹر والی ساری کی ساری گرامر بالکل ٹھوس ہو گئی، پھوس ہو گئی۔ جو ویڈیو ڈال رہا ہے اوپر اپنے یوٹیوب پہ، تو آگے جواب تو میں ہی دے رہا ہوں نا، باقی علماء کرام اس لیے خاموش ہیں کیونکہ انہوں نے میری ڈیوٹی لگا دی ہے کہ اس کے اوپر لالتے تو ہی ڈال، قابو بھی تیرے ہی آئے گا۔ اور گدھے کے بچے، تجھے زبر زیر پیش کا ہی نہیں پتا ہے، پھر اتنا بلنڈر کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ آیت پاک پڑھا انکا انتا علام الغیوبی، لفظ علام الغیوبی، علام الغیوبی۔ حالانکہ یہ بچپن میں اساتذہ نے مسجد میں ہی پڑھا دیا تھا، جب تو چھوٹا سا تھا نا، تیرے منہ پہ لتر مار مار کے تو استاد نے پڑھایا تھا۔ کہاں پڑھایا تھا پتہ ہے؟ پنجم کلمہ استغفار، ششم کلمہ رد کفر، اللہم انی اعوذ بک من ان اشرک بک شیئا وانا اعلم بہ واستغفر لما لا اعلم بہ، یہ پنجم کلمہ ہے۔ ہاں، پنجم کلمہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واظلمت واتوب الیہ من الذنب الذی اعلم
وَمِنَ الَّذِي لَا أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ. پنجم کلمہ ہے إِنَّكَ أَنْتَ عَلَّامُ الْغُيُوبِ وَسَتَّارُ الْعُيُوبِ وَغَفَّارُ الذُّنُوبِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ. یہ پانچواں کلمہ اساتذہ نے مسجد میں ہی رٹا دیا تھا، پر تجھے کیا پتا، تو نبی بنا ہے، تو جو تو سیکھا تھا تو نے اساتذہ کے لتر کھا کھا کے منہ تیرے پہ چھتر پڑتے تھے، مارے پڑتی تھی، تجھے سبق بھی نہیں آتا تھا صحیح طریقے سے، نہیں آتا تھا تو لعنتیں پڑتی تھیں، بڑی مشکل سے انہوں نے سمجھایا، تو آج پھر تیرے الفظ غلط ہے. ہاں کیا لفظ ہے؟ انک انت علام الغیوبی، علام الغیوبی، لاکھ لعنت ہے، جمے تیرے. زبر زیر کا علم تو اب کافی حد تک میں نے بتا دیا ہے. پیش کا بھی کافی آیا کہ پیش بھی جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک نے قرآن پاک میں کافی پیش میں استعمال فرمائے. یہاں لفظ ہے وما کان اللہ لیجزہ من شیء، کہ نہیں اللہ تعالیٰ. اب کانا لفظ کانا ہے ماضی کا صیغہ، اگر لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے اور اللہ لفظ پر کی ہے پیش ہے وما کان اللہ. اب کانا اس کے اندر ہوا ضمیر تھی فعل کی، اب وہ ختم ہوگی کیونکہ اللہ موجود ہے، اللہ فعل ہے اور نہیں ہے اللہ، اور نہیں ہے اللہ. لیجزہ، یہ کہ کوئی اس کو عاجز کر سکے، من شیء، کسی شے کی وجہ سے، فی السماوات ولا فی الارض، فی السماوات، فی السماوات تا کے نیچے زیر ہے، ولا فی الارض، فی الارض دواد کے نیچے زیر ہے، کیوں آئی؟ فی کی وجہ سے. انہ کان علیما قدیرا، انہ علیما قدیرا، انہ کان علیما قدیرا. اب کان اللہ میں سمجھا پیش کا. اب یہاں پیش کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ خود فاعل ہے، خود کام کرنے والا ہے، خود بات کرنے والا ہے، جس کا معنی ہوگا کہ اللہ نہیں ہے ایسا کہ کوئی اس کو عاجز کر لے. اللہ کی بنائی ہوئی اشیاء میں سے جو زمین میں ہے، جو آسمان میں ہے، کسی شے سے بھی اللہ کو کوئی عاجز نہیں کر سکتا. انہ کانا، بے شک وہی ہے خوب علم والا اور خوب طاقت والا، خوب قدرت والا. آگے پھر لفظ بڑا پیارے ہیں، پیش کی مثال ہے، پیش کی وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَٰكِن يُؤَخِّرُهُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى. یہاں زبر کی بھی مثال آ گئی ہے. اور اگر پکڑے اللہ تعالیٰ، اب یؤاخذ لفظ ہے، یؤاخذ یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے، پہلا صیغہ ہے، فعل مضارع کا پہلا صیغہ ہے. اگر اللہ یؤاخذ کے اندر ہوا ضمیر پوشیدہ ہے، لیکن ہوا ضمیر ختم ہوگی کیونکہ لفظ اللہ ہے. اللہ کی پیش کے اوپر، اللہ کی ہا کے اوپر، اللہ کی ہا کے اوپر پیش ہے، جو اس بات کو ہمیں بتا رہی ہے، یہ بات بتا رہی ہے کہ اللہ خود فاعل ہے، اللہ خود فاعل ہے. ہو ضمیر ختم ہو گئی، ہوا ضمیر ختم ہو گئی اور اللہ خود فاعل ہے. اللہ پیش، اللہ پیش کیا بتا رہا ہے ہمیں؟ گرامر کیا بتا رہی ہے؟ قرآن میں کیا بتا رہا ہے؟ کہ اللہ خود فاعل ہے، اس لیے ہا کے اوپر پیش آئی، اس لیے ہا کے اوپر پیش آئی. نہیں پکڑتا، نہیں مواخذہ کرتا اللہ تعالیٰ. الناس کے اوپر زبر ہے، سین کے اوپر زبر ہے. اب میں نے بتایا تھا کہ
فعل کی نشانی مرفوع ہوگا اور مفعول کی نشانی منصوب ہوگا، یعنی نصب ہوگی، زبر ہوگی۔ الناس منصوب ہے، زبر ہے اوپر۔ اب یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول۔ مفعول بن گیا یؤاخذ کا، اللہ فعل، الناس مفعول، اس لیے سین کے اوپر زبر آئی، اس لیے سین کے اوپر زبر آئی۔ جو احمد عیسیٰ نے بتائی وہ غلط بتائی۔ الناس کے اوپر زبر جو آئی، الناس کے اوپر زبر جو آئی وہ فعل ہے، الناس فعل ہے، یؤاخذ کا معنی بن گیا اللہ تعالیٰ نہیں پکڑتا لوگوں کو، نہیں مواخذہ کرتا لوگوں کا، نہیں پکڑ ہوتی، نہیں پکڑ کرتا اللہ تعالیٰ لوگوں کی۔ کا، کی، کو، یہ فعل کا ترجمہ، مفعول کا ترجمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فعل ہے، آسان ترجمہ ہم یہی کریں گے، اللہ تعالیٰ لوگوں کو نہیں پکڑتا، بما کسبوا، بدلے ان کے کیے کے، ما ترک علی ظاہرہا، نہیں چھوڑتا، نہیں چھوڑا انہوں نے، نہ یا نہیں چھوڑا، علی ظاہرہا جو اوپر زمین کی پیٹھ پر ہے یا زمین کا پر ہے، من دابۃ چوپاؤں میں سے۔ اب من لفظ آ گیا، من، اب زیر کی مثال بھی آ گئی، من دابۃ، اب من لفظ ہے، من آگے لفظ ہے دابۃ، اب اسے کوئی دباتن پڑھ لے تو غلط ہوگا، مد کی حیثیت ہوگی نا، وہ کہہ رہا تھا یہاں مد کا کوئی مقصد نہیں، یہ فضول ہے، وہ جو کرتے ہیں